الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حشرات کو برقی جھٹکوں سے مارنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے مکھیوں کو برقی جھٹکوں سے مارنے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ برقی جھٹکے دے کر حشرات مارنے والے مشہور و معروف آلات جو آج کل رائج ہیں، ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، شریعت میں آگ سے کسی چیز کو مارنا منع ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3016۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیونٹیوں کی ایک آبادی دیکھی جسے کچھ صحابہ نے آگ سے جلا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ آگ کے پروردگار کے علاوہ کوئی اور بھی آگ کا عذاب دے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2675۔ اسے امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین حدیث نمبر 519 میں صحیح کہا ہے، اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 487 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جبکہ برقی جھٹکے آگ نہیں ہوتے، کیونکہ بجلی کے جھٹکوں کے ذریعے کسی بھی چیز کے خلیے انتہائی بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر خون کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، اور اگر کرنٹ زیادہ قوت میں ہو تو اس کی وجہ سے مقتول کے جسم کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات کوئلہ بن جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اسے آگ سے جلایا گیا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کرنٹ سے جلا ہوتا ہے، آگ سے نہیں۔ نمبر دو، موذی حشرات کو ختم کرنے کے لیے اس آلے کی افادیت کی بنا پر اس کی ضرورت ہے، چنانچہ اس بارے میں معاصر اہل علم کی جانب سے اس آلے کو استعمال کرنے کی اجازت کا فتویٰ موجود ہے، جیسے کہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، حشرات کو بجلی کے جھٹکوں سے قتل کرنے کا کیا حکم ہے؟ واضح رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے انداز سے قتل کرنے اور اچھے انداز سے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کمیٹی کا جواب تھا کہ اگر اس آلے سے مارے جانے والے حشرات واقعی موذی ہوں اور انہیں ختم کرنے کے لیے بجلی کے جھٹکوں یا اسی طرح کے دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ نیز اس صورت کو ضرورت کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے استثناء حاصل ہوگا جس میں کسی چیز کو مارنے کے لیے قابل راحت ذریعہ استعمال کرنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عام ہے، 5 جانوروں کو حدود حرم کے اندر اور باہر ہر جگہ قتل کر دیا جائے: کوا، گدھ، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری اور مسلم۔ نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکھی کو ڈبو کر نکالنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ مکھی ڈبونے سے مر جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 192۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ان آلات کے متعلق فتاوی نور علی الدرب صفحہ نمبر 2 میں کہنا ہے، کئی ایک اعتبار سے انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلی وجہ، بجلی کے جھٹکے آگ نہیں ہوتے، البتہ بجلی کے جھٹکوں سے جان چلی جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اس آلے پر کاغذ رکھیں تو اسے آگ نہیں لگتی۔ دوسری وجہ، جس شخص نے بھی یہ آلہ تیار کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مچھروں اور حشرات کو آگ سے عذاب دے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اذیت سے انسان کو محفوظ رکھا جائے، جبکہ حدیث میں ہے کہ آگ کا عذاب دینے سے ممانعت ہے، اور اس شخص نے ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے انہیں مارا ہے۔ تیسری وجہ، عام طور پر ان حشرات کو صرف اسی آلے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس کا متبادل ایسی ادویات ہیں جن کی بدبو ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات ان سے انسانی جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نذیر کی کھجوریں جلا دی تھیں، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کھجور کا درخت عام طور پر پرندوں یا حشرات یا کیڑے مکوڑوں سے خالی نہیں ہوتا۔ نیز ابن عثیمین رحمہ اللہ کا لقاءات الباب المفتوح لقاء نمبر 59 سوال نمبر 12 میں کہنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ آگ کے ذریعے عذاب دینے کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے حشرات کرنٹ لگنے سے مرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کاغذ لا کر اس آلے پر رکھ دیں تو یہ آلہ کاغذ کو نہیں جلاتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ نہیں ہے بلکہ کرنٹ ہے، جیسے کہ اگر کوئی انسان ننگی تار کو ہاتھ لگا دے تو جلے بغیر مر جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 105190۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔